اس کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں برکتوں کے لیے اور خاص طور پر آج کی اس مقدس صبح کے لیے کہ خدا نے یہ بڑا پرفضل موقع میری اور آپ کی زندگی کے لیے بخشا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ بار بار وہ ہماری زندگیوں میں موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن آج جب خدا نے یہ موقع بخشا ہے، ایک تو ہم سبت کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت دے رہے ہیں، اس کو ہم منا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب کلام کی روشنی میں سے دیکھتے ہیں، ابھی تو ہمارا تلاوت کیا گیا، اس میں کیا ہے؟ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کیا لکھا ہے؟ اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ اور جب ہم 10 حکموں میں سے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہمیں، وہ کون سا حکم ہے؟ نمبر کتنا یہ میں نے کہا کتنا؟ پھر دیکھ 3-4 میں زیادہ ووٹ لگتے ہیں، 5 سے بے جواب ہے۔ یہ 5واں حکم۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جب ہم کلام خدا کی روشنی میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تو اپنے باپ کے فرمان کو کیا کرے؟ بجالا۔ ہاللیلویا۔ تو جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چوتھا حکم جو تھا وہ کیا تھا؟ یہ آپ کی یادداشت کے لیے اس پر میں دوبارہ غور کرانے لگا ہوں آپ کا۔ چوتھا حکم ہے کہ یاد کر کے تو کیا کرنا؟ سبت کرنا۔ یہ بھی آج کے دن کے لیے۔ ہاللیلویا۔ لیکن 5واں حکم جو ہے وہ ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا مجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو اس پر کیا کیا کرے؟ غور کیا کرے۔ اب 10 حکم جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے، لیکن اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو اسی سے ہماری زندگی کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا۔ اور شریعت کو کیسے اس نے پورا کیا؟ جب وہ صلیب پر ہے، دکھ کی حالت میں ہے، جو اس نے اسلام کو محسوس کیا اور اپنے شگرد جس سے محبت رکھتا تھا اس سے کہا کہ آج سے تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہا کہ آج سے تیرا بیٹا یہ ہے۔ یعنی کہ کیا ہوا وہاں پر؟ شریعت ختم نہیں ہوئی بلکہ شریعت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی ہے۔ تو شریعت ہمیں کیا کرتی ہے؟ گناہ کی پہچان دیتی ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو شاید آج ہم نہ جانتے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے فرماندار ہونا۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو شاید ہم گناہ کی پہچان تک نہ پہنچتے۔ لیکن شریعت جو ہے وہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں فرمانداری سیکھنا ہے اور خدا کے فضل سے ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں سنتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو کیا کرے؟ بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو بھی نہ چھوڑ۔ ان کو کیا کر اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا تاج بنا لے۔ اور پھر کیا کر؟ چلتے وقت یہ تیری رہبری کرے اور سوتے وقت تیری نگہبانی کرے۔ اور پھر کیا لکھا؟ جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں گی۔ کیا چیزیں؟ وہ تعلیم جو آپ کو آپ کی ماں اور باپ نے دی ہے، جب اس پر آپ عمل کرتے ہیں، جب اس پر آپ نگاہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سوتے وقت بھی یہ آپ کی کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ ایسے دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کا غم جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بڑا صدمے کا سبب ٹھہرتا۔
जो माँ बाप जो है वो पूरी उम्र की ब्याज जो है उसको नहीं पा सकते, बल्कि वो क्या हो जाते हैं, रास्ते में ही हलाक हो जाते हैं। क्योंकि गम की मजदूरी क्या है, गुनाह और गम जो है ये भी मौत के पास ले जाता है। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, बेशक बाप जो है इसका अगर हम देखा जाए तो इसका लहजा जो है वो बड़ा गर्म होता है। क्या होता है बाप का लहजा? गर्म होता है। ये हम एक सूरज की मिसाल इसमें से ले सकते हैं कि सूरज की तपश जब बढ़ती है तो हम उससे क्या होते हैं, सर झुकाते हैं, इसलिए कि हमें वो सूरज जो है वो आग की तरह लगता है। लेकिन अगर वो चाहते हैं सूरज ना निकले तो हम जो है उसके बगैर भी बेजान हो जाते हैं। बाप जो है ये इसी तरह हमारे लिए है। बाप जब सर पर होता है तो कहीं उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो साया हमसे चला जाता है फिर हमें इसकी महसूस होती है कभी कि वाकई जो कुछ बाप कहता था वही हमारे लिए बातें कारआमद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं कहां से आया हूं, बाप के यहाँ से आया हूं, और जो कुछ बाप ने मुझे सिखाया वो तुम तक पहुंचाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या की है, बाप की फरमाबरदारी की है। यीशु मसीह ने बाप की इज्जत की है। यीशु मसीह ने बाप के दर्जे को बुलंद करके दिखाया है, और उसने कहा ये कलाम जो है ये मेरा कलाम नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले का कलाम है, और जो कोई इस पर अमल करता है मैं और बाप हम दोनों आकर उसके साथ सुलझ करते हैं। हालेलुया। तो फिर जरूरी क्या है कि हमें अपने बाप की फरमाबरदारी के अंदर आना है, हमें कलाम के ताबे होना है, हमें अपने खुदा के कलाम की बातों को मानना है, और हमें अपने बाप के फरमान को पहचान आना है, और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि हमारा खुदा सबसे बड़ा कादर है और वो कुदरत वाला, और वही हमारा महान बाप है जो हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन किन चीजों के, इसका मतलब है कि इस बाप की तासीर में ये असर है कि वो अपने बच्चों की फिक्रमंदी को महसूस कर रहा है। जैसे हम दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, हम उनकी देखभाल के लिए, अच्छी तरबियत के लिए, उनको उनके लिए बेहतरी के लिए हम रात दिन सोचते रहते हैं। इसी तरह बाप जो है वो हमारे लिए फिक्रमंद रहता है, और वो चाहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया। तो बाप का रुतबा जो है ये भी बाप से कम नहीं है। जब तक हम माँ और बाप की फरमाबरदारी नहीं करते दोनों की, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, तो क्या होगा, तेरा भला होगा और तू खूब कामयाब होगा, और मैं तुझे दुनिया की कौमों में से सरफराज करूंगा। हालेलुया। और जब हम बाप के लफ्ज़ बाप पर गौर करते हैं तो बाप के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बेटे को छिड़क सकता है, उससे तबिया कर सकता है, उस पर छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन किसी और के पास इख्तियार नहीं है। शरीयत की किताब में जब हम देखते हैं तो खुदा ने बाप को क्या किया, ये इख्तियार दिया कि तू अपने लड़के पर अगर छड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है कर, उसकी सलाह पर तरबियत कर, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस रास्ते से आगे ना हटे। इससे वो मर नहीं जाएगा बल्कि वो तालीम और तरबियत को क्या करेगा, हासिल करेगा। आप इस बात पर जरा गौर करें कि बाप का रुतबा जो है वो कितना आला है। हालांकि हम देखते हैं चाचा हो, ताया हो, मामा हो, लेकिन अगर उनमें से कोई अगर गलत बात पर भी बच्चे को झिड़क देता है तो माँ बाप गुस्सा करते हैं, लेकिन वही बाप अगर बेटे को झिड़कता है तो लोग क्या कहते हैं, इसने अच्छा किया ताकि ये सुधर जाए। ऐसे ही है। तो बाप जो है वो एक अपने अंदर गर्मी रखता है, लेकिन उसके अंदर हम झांक कर नहीं देख सकते कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है। हमें हम देखते हैं वो सुबह से निकलता है,
وہ شام تک صرف اس لیے وہ بھاگ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی خوراک دینی ہے، ان کی اچھی سے اچھی چیزیں مہیا کرنی ہے تاکہ میرے بچے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے۔ لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ باپ جب باہر سے گیا ہے آیا ہے یہ ایسے ہی ہے اور ہم اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ہم نے باپ کے لفظ کو جو ہے کوشش کرتے کہ وہ ساتھ میں نہ ہی لگے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کو گاڑی مل جائے تو کہتے ہیں یہ میری ماں کی دعا سے، تو باپ کیا بات مانتے تھے؟ جب تک ماں اور باپ کی دعا ساتھ نہ ہو آپ کچھ بھی حاصل شریعت کی کتاب میں سے آپ پڑھ کر دیکھیں کئی آپ کو حوالے ملیں گے، اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کم سے کم کو کافی وقت لگے گا، لیکن آپ شریعت کی کتاب میں سے پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے، اولاد کو جب برکت ملتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کیا طریقہ کار تھا، کسی کو پتا ہے؟ کون برکت دیتا ہے؟ خدا آسمان سے اوپر کا برکت دیتا ہے۔ باپ کو یہ اختیار تھا کہ جس بچے سے وہ راضی ہوتا تھا وہ بڑھاپے میں جا کر چاہے اس کی آنکھوں کی بنائی کیوں نہ چلی گئی ہو، لیکن وہ جس سے پیار کرتا اسے اپنے گلے سے لگاتا، اس کے ہاتھ اوپر رکھ کر دعا دیتا، برکت کی دعا دیتا، اور جس پر وہ برکت چاہتا تھا وہ سرفراز ہوتا، اور جس کے لیے لعنت چاہتا تھا وہ رسوائی کا سبب بن جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ان ہاتھوں کے اندر یہ طاقت کیوں چلی گئی ہے؟ کیونکہ جیسے جہاں فرمان مراد ہے، میرے خیال میں آج ہمیں بیٹے کی تربیت بھی کرنی ہے، ہمیں اس سے پیار بھی کرنا ہے، ہمیں اسے سکھانا بھی ہے، لیکن کب اس پر عمل ہوگا؟ جب وہ اپنے خدا کی تعلیم کا فرمانبردار ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ہم دوسری قوموں میں دیکھیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ صبح سویرے ان کو اٹھا کر اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے، اپنے مذہب کو جان سکے۔ ہمارے ہفتے میں ایک بار سنڈے اسکول ہوتا ہے تو بچوں کو جمع کرنا پڑتا ہے کیونکہ ماں باپ سختی نہیں کرتے۔ ماں باپ جو ہے وہ ان کی قائل نہیں کرتے کہ آپ کی زندگی کا جو اصل حصہ ہے وہ اس کلام میں سے ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں زندگی کو اس کلام کے لیے۔ اور اسی طرح جب ہم کلام خدا کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دوسرے باب کی تیسرے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میرے ساتھ نکالے، مثال کی کتاب مثال تیسرا باب اور اس کی 12 اور 13 آیت۔ کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کس کو ملامت کرتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ خدا اس کو تنبیہ کرتا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے۔ جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے، مبارک کے بعد بھی جو حکمت کو پاتا اور وہ جو فہم کو حاصل کرتا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ جیسے باپ اس بیٹے سے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اسی طرح خدا بھی ان کا تنبیہ کرتا ہے جو اس کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا کی راہوں کی پہچان کرنی ہے۔ ہمیں خدا کی تعلیم سے دور نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے کیا ہو جائے تابع ہونا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کے تابع ہو جائیں گے تو پھر اس سے ہمیں کیا ہوگی؟ عمر کی درازی اور پیری سلامتی ملے۔ تیسرے باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھے تو لکھا ہے، آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش، آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی کو کیا کرے گا؟ حاصل کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ عمر کی درازی اور پیری سلامتی کہاں پر ہے؟ فرمانبرداری کے اندر ہے، حکم ماننے کے اوپر ہے، خدا کے کلام کو
کو لینے کے پر ہے، اور جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں، جب ہم اپنی ماں اور باپ کے فرماندار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کلام جو راحت اور زندگی ہے، یہ ہمیں دنیا ہمارے گھرانے کو تبدیل کر دیتا۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ خدا کے سچے فرزند ٹھہرتے ہیں، اور خدا ہمیں دنیا کی قوموں میں سے مبارک ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے میرے عزیزو کہ جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی ضرورت ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اور یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کر توجہ کر، اے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کرے توجہ کرے، اور میرے کلام پر کیا کرے کان کو لگا، میرے کلام پر کان کو لگا۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا دل کیا ہے؟ زندگی کا سر چشمہ ہے، اور جب یہ دل ہم خدا کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس دل سے جو صدا نکلتی ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ضروری سب سے پہلے کیا ہے؟ دنیاوی طور پر ہمیں اپنے ماں اور اپنے باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کے کلام اور اس کے آئین پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو پھر جب ہم اپنے ماں اور باپ کی فرمانبرداری کریں گے تو یہ کلام جو ہے ہمیں تازگی بخشے گا، یہ ہمارے راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کو جب لیتے ہیں تو ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں کو لے کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والے بنے۔ جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے اپنے آپ کو اس وقت تک ہماری زندگیوں کے اندر تازگی کے دن نہیں آ سکتے۔ ہم اگر خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے باپ کے فرمانبردار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ باپ جو ہے کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتا، باپ جو ہے کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی نقصان نہیں سوچتا، بلکہ وہ کہتا ہے تاکہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث فخر۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس کے لیے مزدوری کرتا ہے، وہ دکھ اٹھاتا ہے، وہ اندر ہی اندر غموں کو لے کر پھرتا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہونے دیتا۔ کوئی غم جو ہے اس کے لیے موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر سارے اس کو رہنے دے، چھاڑ دو، کچھ نہیں کہا وہی باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دکھوں کو برداشت کرتا ہے، وہی دکھ وہ اپنے اندر لے کر اس سفر ہستی سے چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، وہ ان کے خوشی کے لیے اپنے آپ کو غم کی حالت میں لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں وہ ہر طرح محسوس نہیں کراتا، لیکن وہ اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، لیکن وہ اس بات پر قائم رہتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے اور میں اس کے لیے مقرر ہوا۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ باپ جو دور دراز جو دوسری جگہوں پر کام کرنے کے لیے جاتا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے لیے کتنے دکھ سہتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو وہ ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر کئی بار وہ اتنے غم کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہی غم اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہار پہنانے سے یا پھول پیش کرنے سے یا مدرس ڈے منانے سے فادر ڈے منانے سے یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے لیے ہر روز ہر شام ہر صبح جو ہے وہ فادر ڈے اور مدر ڈے ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں سے کے لیے ہر روز ہمیں دیتا ہے۔
فرمانبرداری کرنے کی ضرورت ہے۔ حکموں میں سے بھی حکم یہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو۔ تو پھر آج ہم کیوں خوشیوں میں نہیں پا رہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے۔ جب ہمارا گھر اچھا نہیں ہوگا تو پھر ہم امید نہ رکھیں کہ ہم خدا سے برکت لے سکیں۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نرم کرنا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے ان کی تعلیم پر غور کرنا ہے، ان کی باتوں پر غور کرنا ہے، اور جو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر جب ہم ماں باپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے، پھر اس سے ثابت ہوگا کہ ہم اپنے خدا کے بھی فرمانبردار ہیں، اور پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پورا۔ آج میرے عزیزوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ دن منانے سے برکت نہیں ملے گی، بلکہ اس کلام پر عمل کرنے سے ہمیں برکت ملے گی۔ اور جب تک یہ کلام ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں اپنے آپ کے اندر احساس نہیں ہوگا، اور جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہم فرمانبرداری کے اندر نہیں آ سکتے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں چند منٹ کے لیے اور غور کریں ان کلام کی باتوں کے لیے جو انمول ہوتی ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا کیجیے، وہ جو وعدوں میں سچا ہے، وہ جو عادل ہے، وہ جو وفادار ہے، وہ جس کا جوا ہلکا اور ملائم ہے، اور وہ جو کہتا ہے سو کر دکھاتا ہے، اس خدا